السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیکم۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر میں آپ کے سامنے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ آج اللہ کی مہربانی سے یہ قرآن مجید کا 7واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 96 سے لے کر 100 تک میں آپ کے سامنے پہلے تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کا میں آپ کو ترجمہ سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل لکم صید البر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم الصید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اب ناظرین کرام ترجمہ سماعت فرمائیں۔ احل لکم صید البر، حلال ہے تمہارے لیے دریا کا، سمندری جو ہے نا وہ شکار، جس طرح مچھلی وغیرہ ہے، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعا لکم وللسیارۃ تمہارے لیے بھی جائز ہے اور تمام مسافروں کے لیے یہ جائز ہے۔ وحرم علیکم الصید البر اور حرام ہے تمہارے اوپر خشکی کا جو شکار ہے، ما دمتم حرما جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، جب احرام اتر جائے گا تو پھر یہ چیزیں یہ حلال ہو جائیں گی، پھر یہ قید ختم ہو گئی۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈر جاؤ اس اللہ سے جس نے تمہیں جمع کرنا ہے یا جس کے ہاں تم جمع ہو گئے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو ایک بزرگی والا گھر بنایا ہے، قیاما للناس لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے، والحدیہ اور قربانی، والقلائد اور ایسے جانور جن کے گلے میں پٹا لگایا گیا ہے، ذالک لتعلموا اور یہ جان لو تم، یعنی ان جانوروں کو بیت اللہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ذالک لتعلم، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، بے شک اللہ ذوالجلال جاننے والے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں۔ وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے کہ پاک چیز اور ناپاک یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو اچھی لگے جس میں ناپاکی زیادہ ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب دیکھیں ایک تو یعنی احرام کی حالت میں جو ہے نا شکار کرنا یہ حرام ہے، خصوصاً ایسا شکار جو خشکی میں ہے، اور جو دریا کے اندر مچھلی وغیرہ ہے وہ محرم کے لیے اللہ نے جائز قرار دی ہے۔ یہ اس لیے جائز قرار دی ہے تاکہ ان کو جب وہ بحری جہازوں میں سفر کریں گے، ان کو خوراک کی ضرورت ہے تو وہاں سے مچھلی پکڑیں اور کھائیں اپنی خوراک۔ دیکھیں اللہ ذوالجلال ہمارے اوپر سختی نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال ہمارے اوپر آسانیاں فرما دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اور اسی طرح جو ہے نا یہ شراب ہے تو یہ حرام ہے، کسی کو اچھی بھی لگے وہ کہنے جی مجھے اچھی لگتی، جو بھی ہو، کلو مسکرن حرام، ہر نشہ دینے والی چیز وہ حرام ہے۔ تو شراب حرام ہے، اس میں بالکل اب فائدہ نہیں ہے، تو شراب کسی صورت میں بھی مسلمانوں کے لیے کسی حالت میں جائز نہیں۔ تو اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اللہ ہمیں کھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحت دے کہ تیری حلال کردہ ساری چیزوں کو ہم کھائیں، اور اللہ جن چیزوں سے تو نے ہمیں منع کیا، جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں
اللہ ان چیزوں سے ہمیں بچا. ہمارے دلوں کے اندر اتنی نفرت پیدا کر کہ جن چیزوں کو تو ناپسند کرتا ہے ہم ان سے نفرت کریں، ان کو قریب تک نہ لائیں. تو میری دعا ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن عمل کے لیے اللہ ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اپنے اوپر اس کا قرآن مجید کا نفاذ بھی کرنا ہے. اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.